اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ ایک اور ٹاپک ہمارا ہے جہنم کے کھانے پینے کیسے ہوں گے، اور جنت کے بارے میں تو ہم نے کئی سارے فروٹس کا ذکر ہے، اور جنت میں ایک فروٹ دو قسم کا ہوگا، اور ہر درجہ جو جنتی ہوگا اس کو ڈیفرنٹ ٹائپ آف مہمانی ہوگی، ان الگ الگ مزے کے مشروبات ہوں گے وہاں پر۔ یہ سب جنتیوں کے لیے۔ جہنمیوں کے لیے کیا ہے؟ اب جہنمیوں کے لیے کھانا کیا ہے وہ جاننے کے پہلے ہم انسان اپنی ٹیسٹ برڈس اور اپنے کھانے پر ذرا غور کریں۔ ہم اتنے نازک مزاج ہے کہ ہمیں اگر کھانے میں بال نظر آ جائے تو ہم پوری پلیٹ اٹھا کے پھینک دیتے۔ بال بھی نظر آئے پلیٹ میں تو نہیں کھاتے، پلیٹ گندی ہو تو نہیں کھاتے، کھانا بدمزہ ہو تو نہیں کھاتے، کھانے کی صورت شکل نہ ہو تو اچھا پریزنٹیشن نہ ہو تو نہیں کھاتے، نہ سڑا ہوا کھاتے، نہ باسی کھاتے، نہ وہ کھاتے، بلا بلا بلا۔ اتنے نخرے، اتنے لاڑ ہمارے کھانے میں۔ اب اتنے لاڑوں میں جو انسان زندگی گزارا دنیا میں، اور اس کے بعد مزے دیکھے، مزے ہمارے اتنے مزے کہ آج ہم نے کئی سارے ڈشز ایجاد کر لیے، کیے کہ نہیں کیے؟ کیونکہ ہم مزوں کو بہت فوقیت دیتے ہیں۔ مزہ ہو اس میں، ایسا یہ مزہ ہو، اس ریسٹورنٹ کا زبردست ہے، اس ریسٹورنٹ کا زبردست ہے، جہاں پہ مزہ آ گیا اس کو 7 سٹار 5 سٹار مل گئے۔ تو یہ جو مزے کے پیچھے بھی آج دنیا پاگل بنی ہوئی ہے نہیں ہے؟ ہم خود ہے پاگل بنے ہوئے۔ مزے کا ہو، پریزنٹیشن اچھا ہو، زبردست طریقے سے اسمیل نہ آئے، گندی خوشبو ہو کھانے میں۔ اتنے ناز و نخروں میں زندگی گزارنے والے لوگ، کیا تم اب جو ذکر کیا جانے والا ہے جہنم کا کھانا پینا، کیا اس کو تم برداشت کرنے والے ہو؟ برداشت کرو گے؟ اس سوال کے ساتھ آگے کی باتیں سنیں۔ یہ سوال آپ اپنے دماغ میں لے کے کسی اور کو نہ سوچیں۔ میں بتا رہی ہوں، اور بتاتے میں اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈال کر سوچوں گی، اور آپ لوگ بھی اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈال کے سوچیں، کیا میں یہ جو کھانے ذکر ہونے والے ہیں اس کو برداشت کر سکتے، کھا سکتے ہیں؟ اگر نہیں کھا سکتے تو سدھر جاؤ۔ حیات ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے، سانسیں چل رہی، زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو اس مہلت کو غنیمت سمجھے، استعمال کریں۔ جو جہنم کے کھانوں کے بارے میں آتا ہے، 4 کھانے ہیں جو ان کو دیے جائیں گے جہنمیوں کو، جس کا ذکر آتا ہے قرآن و حدیث میں۔ ویسے بتا دوں، یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے ایک بات ذکر کی ہے وہ سب احادیث کا نچوڑ ہے اور آیتوں کا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں اور قرآن میں آتا ہے توہر کا درخت، جیسے ہم نے سورہ کل واقعہ میں پڑھا تھا، زقوم کا درخت کا پھل درخت اس کو کھلایا جائے گا، کانٹے دار گھاس ان کو کھلائی جائے گی، جسے کہتے ہیں دری، جو نہایت زہریلا اور بدبو دار ہوگی، ذرہ برابر بھوک میں کمی نہیں کرے گا بلکہ اضافہ ہی کرے گا۔ وہ جو گھاس ہے جہنم کی، اضافہ بھوک میں اور مزید اضافہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ ایسی گھاس کھلائیں گے، ایسے توہر کا درخت کھلایا جائے گا جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ تیسرا کھانا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ زخموں کی دھوؤں کی غلاظت۔ جو زخم ہو گیا، پھوڑا پھنسی ہو گیا جہنم میں جلنے کے بعد، اب وہ جہنمیوں کا جو پھوڑا پھنسی ہے اس کی جو غلاظت، پیپ نکلے گا، پتہ نہیں کیا کیا لیکوڈز نکلیں گے، یہ سن کے دنیا میں ہماری کھائے سو کھانا وامٹنگ ہو جاتا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو یہ وہ پینے کو ملے گا جہنم میں جہنمیوں کو، تو اپنے آپ کو بچائے جہنم سے۔ جو نکلے گا زخموں سے وہ ان کو پینے کے لیے غلاظت دی جائے گی۔ 4تھ کھانا جو ہے حلق میں پھنس کر اترنے والا کھانا دیا جائے گا۔ اب یہ کون سا کھانا ہے وہ جہنمیوں کو وہاں جا کے پتہ چلے گا، کلیئر اللہ تعالیٰ نے بس ایک ہلکی باتیں بتا دی ہے، اتنا سن کے ہی کافی ہے نا ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے کے لیے، اور ڈیٹیل کی ضرورت بھی ہے،
اتنا بولنے کے بعد، قرآن اور حدیث نے اتنا بتانے کے بعد، تو بہرحال اس سے ہی بچے تو بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا، جہنم کے جو مشروبات ہے، پینے کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے 4-5 چیزیں ہیں جو پئیں گے جہنم میں۔ ایک ہے ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ دوسرا ماء صدید، زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون۔ تیسرا پانی ماء کالمہلی، تیل کی تل چھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی۔ جیسے ہم کبھی فرائی کرتے ہیں، تیل اچھل جاتا ہے، کبھی پھٹ جاتا ہے اور اچھل کے ہاتھ پہ، منہ پہ، چہرے پہ گرتا ہے تو پھر وہ پھپولا آ جاتا ہے، اور وہ تک ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جہنم میں یہ تیسرا پانی ہوگا ماء کالمہلی، یعنی تیل کی تل پھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی۔ اور چوتھا ہوگا پانی جہنمیوں کے لیے غساق، اور سیاہ زہریلا بدبودار شراب، کالا زہریلا اور بدبو۔ جنت میں شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، پہ خوشبو والا، جس میں زنجبیل یا ادرک کی ملاوٹ ہوگی، یہ ایسے شراب وہاں پر ملیں گے۔ یہاں پر یہ سیاہ زہریلا اور بدبودار۔ اور 5ویں چیز پینے کو طعنۃ خبالہ، یعنی جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کا پسینہ۔ ایک تو پھوڑے پھنسی سے نکلنے والا پیپ خون پینے کو دیا جائے گا، اور ایک ہے کہ جہنم میں جلنے کے بعد وہ ہیٹ سے جو پسینہ نکلے گا اس کو بھی جمع کریں گے۔ اچھا، آگے ذکر آتا ہے فرشتے ان ساری پیپ کی نہر ہوگی، اور وہ خون کی نہر ہوگی بدبودار، یہ پسینے کی نہر ہوگی۔ وہ جہنمی پیاسے ہوں گے تو فرشتے ان کو ڈھکیل کر وہاں لے جائیں گے، چلو چلو ٹھیک ہے وہاں جا کے پیو۔ وہاں جائیں گے اور وہاں سے پئیں گے، وہ پیپ پئیں گے، وہ بدبودار خون پئیں گے، لوگوں کا پسینہ پئیں گے۔ تو یہ 5 مشروبات کا ذکر آتا ہے جہنم کے بارے میں۔ اور بدبودار کانٹے دار درخت کھانے کو دیا جائے گا، زخموں سے پینے والا خون اور پیپ پینے کو دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اور اچھا، یہ طہر کا جو فروٹ کے بارے میں آتا ہے، زقوم کے فروٹ کے بارے میں آتا ہے، اگر زمین میں اس کا کچھ حصہ تھوڑا ایک بائٹ نکال کر، ایک بائٹ کاٹ کے اگر زمین پہ رکھ دے تو پوری زمین پہ، کمپلیٹ ارتھ پہ ایک بھی پودا نہ اگے، اتنا زہریلا اس فروٹ کا ایک بائٹ زمین پہ رکھ دے تو ایک پودا بھی نہ اگائے، پوری زمین پہ وہ زہر پھیلا دے گا۔ تو ہم زمین پہ کتنے ہیں؟ ایک ٹائل پہ بھی ہم پورے نہیں آتے، آدھے ٹائل پہ ہم پورے آ جاتے ہیں اگر ہم بیٹھے تو، ٹائل پہ جو گھروں میں ٹائلز بچھے ہوئے رہتے ہیں، تو زمین پوری زہر سے بھر جاتی ہے، تو پھر انسان کی کیا حالت ہونے والی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے جہنم سے۔ ایسا گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا جو جوش مار رہا ہوگا، جوش۔ کبھی دیکھیں پانی بوائلنگ واٹر ہوتا ہے، بہت بوائل ہو جاتا ہے تو جوش ابلتا ہے، جوش مارتا ہے، ٹھیک ہے، جوش مار کے وہ بگونے میں سے یا پتیلے میں سے باہر جھلکنے لگتا ہے، ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اور اچھا، ان مشروبات کا جو بھی یہ مشروبات ہے، جو بھی یہ پینے کی چیزیں ہیں، ان کا ایک ڈول کہتے ہیں، جو ویل میں سے جو سیندا جاتا ہے نا پانی کو، اس کو ڈول کہتے ہیں۔ وہ ڈول اگر 1 لیٹر، چند لیٹر دنیا میں ڈال دے یہ سارے مشروبات میں سے، تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے۔ ایک تو طہر کا درخت زہر پھیلا دیتا اور ساری دنیا کی مخلوق میں بدبو پھیل جاتی، لوگ اس کی بدبو محسوس کریں گے پوری دنیا، صرف چند لیٹر اگر کسی زمین پہ ڈال دے تو کیا کیفیت ہونے والی ہے اس کی؟ کیا اتنے نازک لوگ ہم ہیں، کیا برداشت کر سکیں گے اتنے بھاری؟ ہاں۔ اچھا، جہنم میں چشمے ہیں، چشمے بھی یہ جو پیپ خون اور پسینے اس کے ہوں گے، لیکن وہ چشمے بھی کیسے ہوں گے؟ جیسے آپ یہ کیا کریں، لوہا پگھلاتے ہیں، لوہا پگھلانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ لیکوڈ جیسا ہوتا ہے نا، لیکن اس میں سے دھواں نہیں نکلتا۔ اب پانی ابلتا ہوا پانی ہے تو پھر وہ دھواں
چھوڑتا ہے اوپر، لیکن دھات جو لوہا ہے، جو آئرن ہے جس کو پگھلاتے ہیں، اس میں سے دھواں نہیں نکلتا، وہ پانی جیسا ہی رہتا ہے. تو یہ جو بھی مشروبات ہیں وہ دھات کی طرح ہوں گے، ایسے جمے ہوئے، مطلب لکوڈ ہی ہوں گے لیکن جمے ہوئے سخت، یہ جہنمی پیئیں گے. جب جہنمی پینے لگیں گے تو پھر وہ تھوڑا اور لکوڈ فارم میں آ جائے گا، وہ لے کے پیئیں گے. پیاس برداشت نہیں، تو سورہ واقعہ میں ہم نے پڑھا تھا جیسے لشرب الحیم، پیاسے اونٹوں کی طرح پیتے جائیں گے. پیاس کا جو نشہ چڑھتا ہے نا جن اونٹوں پر، اور وہ پیتا ہے، پی کے اس کا پیٹ پھل جاتا ہے تو پھر وہ مر جاتا ہے وہ اونٹ. تو ویسی پیاس لگے گی اور یہ پیتے رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اچھا یہ کیا ہے؟ مطلب جہنم میں جانے کے بعد ریسٹ رومس ہے، پھر ایک ڈنر ہال ہوتا ہے، پھر الگ الگ ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی ویسے ان کو رکھا جائے گا ریسٹ رومس میں، جہاں پہ مستقل عذابیں دیتے رہے. رومس شاید میں نے ریسٹ غلط استعمال کیا، اس کے اپوزٹ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جہنم میں تو کوئی ریسٹ ہے ہی نہیں نا. لیکن ہاں، جہاں پہ ان کو بٹھایا جائے گا، جو گھر ہوگا ان کا، جو روم ہوگا، جو کمرہ ہوگا، جو درگاہ ہوگا، وہاں پہ ان کو بٹھا کے عذاب دیتے جائیں گے. اب یہ بول رہا ہے پیاس لگ رہی تو ٹھیک ہے، اس کو وہاں لے کے جائیں گے جو چشمے بہ رہی ہے اس کی پیپ خون کے، وہ بولے گا فلاں مجھے کھانا چاہیے، تو پھر اس کو ڈائننگ ہال لے کے جائیں گے، تو وہاں پہ یہ توہر کا کانٹے دار وہ یہ کھلا کے پھر واپس اس کو اپنے ریسٹ روم میں لے کے آئیں گے، جہاں پہ اس کو ریسٹ ملے گا ہی نہیں. اللہم اجرنا من النار.